محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا لیسن، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا لیسن سنائے نا آپ لوگوں کو، پہلا، دوسرا، یہ تیسرا، سبق نمبر 15۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں بڑے اچھے دن گزارے، 5 سال یا اس کے بعد، 5 سال یا اس کے کچھ بعد، 5 سال یا اس کے کچھ بعد وہ اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس واپس آ گئے، لیکن سال ختم ہونے سے پہلے ہی حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تو کیا عمر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ 6 سال۔ اور پیدا ہونے سے پہلے ابو کا انتقال ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد 6 سال کا جب ہوئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، یعنی حضرت آمنہ کا۔ جب 8 سال کا ہوئے تو ابو طالب کا، چچا کا، وہ بھی آئے گا، دیکھیے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں دنیا میں نہیں تھے، وہ یتیم ہو گئے۔ ان کے دادا عبد المطلب نے ان کی پرورش شروع کی۔ عبد المطلب کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام۔ عبد المطلب نے ان کی پرورش شروع کی، لیکن 2 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی دیکھ بھال کا ذمہ لیا۔ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا۔ پیدا ہونے کے 6 سال کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد پھر 2 سال کے بعد دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا 8 سال کی عمر میں۔ اب دیکھیے، ابو طالب غریب آدمی تھے۔ ابو طالب کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھے، تو دادا کے انتقال کے بعد چچا نے پرورش کا ذمہ لیا۔ ابو طالب غریب آدمی تھے، خود ان کا خاندان بڑا تھا۔ اپنے خاندان کو پالنے کے لیے انہیں سخت محنت کرنی پڑتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی محنت سے کام کیا۔ وہ حضرت ابو طالب کی بکریاں چراتے تھے۔ بکریاں چراتے ہوئے آسمان کی طرف غور سے دیکھتے تھے کہ سورج کس طرح غروب ہوتا ہے اور تارے کس طرح چمکتے ہیں۔ بکریاں چراتے ہوئے آسمان کی طرف غور سے دیکھتے تھے کہ سورج کس طرح غروب ہوتا ہے اور تارے کس طرح چمکتے ہیں۔ وہ بہت غور کرتے تھے کہ کس کے حکم سے یہ سب ہوتا ہے۔ اب دیکھو، بچے ہی تھے لیکن 8 سال کی عمر میں یہ سب سوچنے لگے تھے، کس کے حکم سے یہ سب ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھے، یعنی الگ تھلگ۔ وہ صرف ضرورت پڑنے پر ہی بات کرتے تھے، زیادہ تر لپ نہیں کرتے تھے، ضرورت پڑنے پر ہی بات کرتے تھے۔ آج کل بچہ خوب پیں بولتا رہتا ہے تو لوگ سوچتا ہے کہ ہوشیار ہے، لیکن زیادہ بولنا ہوشیاری کی دلیل نہیں ہے۔ بات کا بات بولنا، بولنے کے وقت چپ رہنا بیوقوفی ہے، لیکن جب بنا مطلب کا بک بک کرتے رہنا یہ غلط ہے۔ اب یہاں دیکھیے کیا ہے، مشق مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکسرسائز۔ صحیح اور غلط جملوں کو پہچانیے اور صحیح جملوں کے سامنے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے غلط کا نشان۔ آپ لوگ بولیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں بڑے اچھے دن گزارے، بتائیے۔ ویری گڈ۔ نمبر 2، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے، غلط۔ حضرت آمنہ کے نمبر 3، حضرت آمنہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 سال تھی، غلط۔ کتنا عمر تھی؟ 6 سال۔ حضرت نمبر 4، حضرت ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، نہیں، صحیح۔ نمبر 5، حضرت ابو طالب غریب آدمی تھے، صحیح، غریب آدمی تھے، لیکن کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ اب دیکھیے، مناسب الفاظ کے ذریعہ خالی جگہ پر کیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر دادا کے انتقال کے وقت کتنی تھی؟ 8 سال کی تھی۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی بکریاں چراتے تھے، جی۔ نمبر 3، بکریاں چراتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے، غور سے دیکھتے تھے۔ نمبر 4، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت پڑنے پر ہی بات کرتے تھے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا۔ دیکھیے سبق نمبر 16 میں کیا کہا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہم اس دنیا میں زندگی کیسے گزاریں۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے ہمیں تعلیم دی یا حدیثوں کے ذریعہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو چاہے وہ برا لگے۔ ہمیشہ سچ بولنی چاہیے انسان کو،
چاہے رشتہ دار ہو، بھائی ہو، یا ممی پاپا، یا کسی کی، ہر ہمیشہ سچ، جو سچ ہے وہی بولنا ہے. یا دوست، ہمیشہ سچ بولو چاہے وہ برا لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ سچا مسلمان نہیں. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری اچھی اچھی باتیں سکھائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا اس کو حدیث کہتے ہیں. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حدیث ہے. اور قرآن، اللہ کے کلام کو قرآن کہتے ہیں، نبی کے کلام کو حدیث کہتے ہیں. اتنا یاد رکھیے گا.